السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج اتوار ہے 15 مارچ 2026، جب بلد صبح خصوصی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ امریکہ نے جب خرگ آئلینڈ ایران کا اسے ٹارگٹ کیا تو اس کے بعد ہم نے عرض کی تھی ایرانین میڈیا کو سمجھنے کے بعد کہ یہ جو رات گزری ہے، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی شب، ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب، اس بیچ لازم ہے کہ ایران جواب دے گا۔ ایسا ہی ہوا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 5 مختلف مقامات پر ایران نے رات گئے جواب دیا ہے۔ یہ مجموعی طور پر ان کی 21ویں لہر تھی جو بالخصوص انہوں نے خرگ آئلینڈ پر ہونے والے حملے کے جواب میں تیار کی ہے۔ امریکہ کے F-35 اور F-16 طیاروں کے جو تربیتی مراکز ہیں ان تک ایران نے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس بیچ ایران کے ایک اہم ترین ذمہ دار جو ہیں فوجی قیادت میں سے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایران نے اس کی تصدیق کی۔ خبر ایک یہ بھی ہے کہ اگر یہ جنگ لمبی ہوتی ہے اور کسی پہ ملبہ گرانا مقصود ہوا تو ٹرمپ سرکار، امریکہ سرکار میں سے ایک اہم ترین شخصیت جو ہے، جس کو آپ سب جانتے ہیں، اس کی بلی چڑھانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ چین نے اس جنگ کے بیچ میں ایک بڑی باریک پیش رفت کی ہے، ایک بڑا باریک کام کیا ہے، جو چیک میٹ ہوتا ہے نا جی، اس طرح کی کارروائی اس نے ڈالی ہے چین نے ایران کے ساتھ مل کے، جس کا جواب ابھی تک امریکہ کی جانب سے نہیں آ سکا، جو آبنہ ہرمز کھلوانا چاہتے ہیں۔ باقی ممالک سے ٹرمپ نے باقاعدہ امداد طلب کر لیے کہ آئیں یہاں پہ ہم اس آبنہ ہرمز کو کھولتے ہیں۔ ٹرمپ نے اور اس کے ایڈمنسٹریشن نے جنگ کی جو کوریج ہو رہی ہے، CNN سے لے کے جتنا بھی امریکی میڈیا کوریج کر رہا ہے، ان کو خطرناک وارننگ دے دی ہے کہ یا تو ہماری مرضی کی رپورٹنگ آپ کریں یا آپ کے لائسنس ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہمارے دانشور جو پاکستان میں بیٹھ کے بڑا آئیڈلائز کرتے تھے امریکہ اور ویسٹ کے میڈیا فریڈم کو، ان کے لیے یہ بڑا اہم پیغام ہے۔ ساڈے تے حالات ویسے بڑے برے سن، لیکن امریکہ میں بھی یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام معاملات پہ بات کرنے سے پہلے رات گئے کی سب سے اہم خبر تھی افغانستان کی۔ جو پاکستان کا آپریشن جاری ہے، جو ختم نہیں ہوا پاکستان کے سرکاری حکام کے مطابق، حکومت کے مطابق۔ آپ کو یاد ہے کچھ ڈرونز بھی آئے پاکستان میں، KP میں آئے، پھر اسلام آباد پنڈی میں اطلاع ملی۔ تو اس کے بعد جو گزری رات ہے، ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب، اس بیچ میں بہت ہی ہائی ویلیو ٹارگیٹڈ قسم کی خطرناک سٹرائکس پاکستان نے ایک بار پھر کی ہیں، اور اس دفعہ قندھار کے سینٹر میں کی ہیں۔ قندھار اس لیے اہم ہے کہ یہاں پہ ان کے سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ خونزادہ پائے جاتے ہیں۔ نظریاتی طور پر، عسکری طور پر اہم ترین تنصیبات ان کی قندھار میں ہیں۔ کابل ایک دارالحکومت ہے۔ تو وہاں اطلاع یہ ملی ہے کہ ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے جو ٹنل یوز ہوتی تھی، جو زیر زمین سرنگ تھی جہاں پہ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ تھی، ایمونیشن تھا، ڈرونز تھے یا دیگر ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود تھی، اس کو مکمل تباہ کیا گیا ہے۔ لیکن خبر جو رات گئے گردش کرتی رہی کہ ملا ہیبت اللہ خونزادہ سپریم لیڈر، کیا وہ پار ہو گئے اس حملے میں؟ یہ خبر تواتر کے ساتھ سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھی، کئی اکاؤنٹس نے اسے پوسٹ کیا ہوا تھا، اس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ ان کو براہ راست ٹارگٹ نہیں کیا گیا، انڈائریکٹلی ٹارگٹ کر کے ایک میسج دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا۔ وہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہوتی ہے یہ جو بدری برگیڈ ہے ان کا 313، یہ اسپیشل فورسز کہلاتی ہیں ڈسٹرکٹ 13 میں، قندھار میں۔ تو 313 برگیڈ بدری ان کا نام ہے۔ یہ وہ برگیڈ ہے جس کے ذمے یہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، ان کی سیکیورٹی بھی ہے۔ یہ ان کے آس پاس ہے، یعنی ان کی سائے کی طرح ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس برگیڈ کا ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کیا گیا، اپارٹ فرام دیٹ ٹیکنیکل ٹنل۔ تو یہ انہیں پیغام دیا گیا ہے کہ اگر دوبارہ ڈرونز اس طرح سے آپ نے بھیجے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ نشانے کے بالکل نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن ہٹنگ دیم اور ٹارگیٹنگ دیم، اس کے بعد اب رد عمل کے طور پر مزید دہشت گردی کا خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے۔ یہ معنی خیز پیغام تھا جو ان تک پہنچایا اس طرح سے ٹارگٹ کرنے کے بعد۔ ان کے جو مارے جانے کی خبر ہے وہ درست نہیں ہے، یہ بھی میں واضح کر دوں۔ بحثیت صحافی ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، نہ حکومت پاکستان یا اس کے سورسز کلیم کر رہے ہیں، نہ افغان حکومت۔ یہ رومرز تھیں جو چل بسی۔ میری معلومات وہی ہے کہ میسج دینا تھا کہ آپ کے آس پاس جو آپ کی سیکیورٹی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہٹ کر سکتے ہیں، تو آپ کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ آ جائیں امریکی کہانی کے اوپر۔ دیکھیے، امریکی کہانی اس لیے بڑی اہم اور سنجیدہ ہے کہ کل رات جو میں آپ کو بتا رہا تھا، 51ویں جو ویو شروع کی نا خرگ آئلینڈ، جو 90% تیل ایران کا سپلائی وہاں سے ہوتا ہے، کل شام کے ویلاگ میں تفصیلات اس کی میں دے چکا ہوں۔ لیکن ایز ایکسپیکٹڈ جو انٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران نے جواب دینا ہے، ایران نے دیا ہے۔ ایران نے بحثیت مجموعی 51ویں یہ جو لہر ہے، اس میں انہوں نے الدفرہ UAE کو سب سے زیادہ ٹارگٹ بنایا ہے، اور فجیرہ، یہ دو ان کی جو اہم تنصیبات ہیں بالخصوص تیل کے حوالے سے اور امریکی دفاعی اڈوں کے حوالے سے، ان کو ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا۔ بلکہ یہ جو فجیرہ نامی پلانٹ ہے ان کا آئل پروڈکشن کا، وہاں پہ آگ لگ گئی تھی رات گئے،
اس پر قابو پایا جاتا رہا۔ بحرین میں انہوں نے جوفر کا علاقہ ہے اس کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ اس لیے اہم ہے کہ وہاں پہ امریکہ کا 5th نیول فلیٹ ہے، نیوی کا 5واں جو بیڑا ہے، مرکز ہے، وہ وہاں پہ بحرین میں موجود ہے۔ کویت میں علی سالم اور اردن میں الرزاق بیس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے ایرانین حکومت نے، اور عراق میں اربیل کے علاقے میں جو ریفائنری ہے اس کو ٹھوکا ہے، وہاں پہ ڈرون حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ ایران نے ان حملوں کے پہلے مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی امریکی صنعت کار یا امریکی صنعتوں میں کام کرنے والے لوگوں نے وارننگ دی تھی کہ وہ یہاں سے نکل جائیں، اس کا مطلب ہے they were all set to target، لیکن بدلے میں جو خوفناک پیش رفت ہوئی وہ یہ کہ بریگیڈیئر جنرل عبداللہ جلالی وہ اس اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے ہیں، اس کی ایرانی حکام نے تصدیق کی، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اب تک ان کے چیف آف سٹاف ایرانی فوج کے عبدالرحیم موسوی وہ شہید ہو چکے جب سے جنگ شروع ہوئی۔ عزیز ناصر زادہ وزیر دفاع تھے وہ شہید ہو چکے، اور محمد پاکپور جو کہ پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ الخرج میں ایرانین میڈیا اور ایرانین پاسداران انقلاب اور ان سے منسلکہ نیوز ایجنسیاں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہوں نے F-35 اور F-16 جو امریکی جدید طیارے کے تربیتی مراکز ہیں ان کو بھی ہٹ کیا ہے۔ یوکرین کے حوالے سے آپ کو ہم نے خبر دی تھی کہ یوکرین سے مشرق وسطیٰ کے ممالک امریکہ، برطانیہ سب مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ نے شاہد ڈرونز جو ایرانی ہیں وہ روسی مارتے تھے اس کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے تجربہ حاصل کیا، آپ کے پاس ٹیکنالوجی تو ہمیں بھی دیں۔ تو یوکرینی صدر نے کہا تھا کہ ہفتے ڈیڑھ کے اندر ان تک ہمارے بندے اور ایکسپرٹ پہنچ جائیں گے۔ تو اب ایران ان کے ساتھ بھی سیدھا ہو گیا کہ اگر یوکرین نے اسرائیل کی مدد کی، ان کو دیے یہ ٹیکنالوجی، تو پھر یوکرین والے بھی ہمارے ہدف کا نشانہ ہوں گے۔ یہ جو کھارگ آئی لینڈ میں حملہ ہوا اس میں مزید بتایا عباس عراقچی نے جو وزیر خارجہ ہیں، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ صرف وہاں نہیں بلکہ امریکہ نے ایک اور جزیرے پر بھی حملہ کیا، وہ جزیرہ ہے موسیٰ آئی لینڈ۔ وہاں اتنی بڑی مقدار میں تو تیل ایکسپورٹ نہیں ہوتا لیکن وہ بھی اہمیت کا حامل ہے، اسے بھی ٹارگٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ امریکہ نے اصل میں جو HIMARS نامی میزائل ہیں خطرناک امریکہ کے، جنہیں ہم کہتے ہیں ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹمز، اس کے ذریعے یعنی ان کی رینج 100-150 بھی ہوتی ہے، 300-250 بھی ہوتی ہے، اور لانگ رینج سے ہٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے کھرگ آئی لینڈ کو ٹارگٹ کیا، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران نے کھل کے بتایا ہے کہ UAE متحدہ عرب امارات کے اندر 2 جگہیں ہیں جہاں سے ہمارے اس آئی لینڈ کے اوپر بمباری کی امریکہ نے۔ وہ 2 جگہیں کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا UAE میں راس الخیمہ مشہور علاقہ ہے، اور دوسرا دبئی شہر کے قریب ایک لوکیشن تھی جہاں سے ہمارے اوپر یہ HIMARS نامی میزائل امریکہ نے برسائے۔ یہ بہت بڑا ایک دعویٰ ہے جس کے رد عمل میں ظاہری بات ہے UAE اور ایران آمنے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ یہاں بیسز امریکہ کی بند ہوں گی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ نہیں بن سکتی۔ ٹرمپ نے جو مدد مانگی ہے وہ آبنۂ ہرمز کے سلسلے میں مانگی ہے، جو ہم نے لکھی ہے، سرخی میں بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے آبنۂ ہرمز سے تیل کی سپلائی لینی ہے، چالو رکھنی ہے، تو اس کے لیے جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ مثلاً انہوں نے فرانس، جاپان، جنوبی کوریا، برطانیہ اور چین سے مدد مانگ لی ہے کہ آپ آئیں، آبنۂ ہرمز اس مدد سے گزریں اور اس کی سپلائی کے لیے دفاع کریں۔ کنٹریز ریسیونگ آئل مسٹ ٹیک کیئر آف دی پیسج، جو آئل یہاں سے لیتے ہیں انہیں چاہیے کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اچھا، اس میں اور ساتھ ٹیم ایفرٹ کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے۔ اس میں عام بات جو میں کہہ رہا تھا نا، جو چین نے باریک کارروائی کی ہے، وہ کارروائی یہ نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے جو شہداء ہوئے ان کے والدین کے لیے انہوں نے فنڈنگ کا اعلان کیا چائنیز ریڈ کرسنٹ کے ساتھ۔ وہ باریک بات یہ ہے کہ جب ایران یہ کہتا ہے کہ آبنۂ ہرمز ہم لوگوں کو گزارنے کے لیے تیار ہیں، سپلائی گزرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہاں جو تجارت ہوگی اس علاقے میں وہ یوان میں ہوگی، چینی کرنسی میں ہوگی، یہ چھکا ہے، ترپ کا پتہ ہے، یہ چیک میٹ ہے، اور یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ چائنا کہاں کھڑا ہے اور کیسے کھڑا ہے۔ اور پھر ٹیلی گراف اور رائٹرز وغیرہ خبریں چھاپتے ہیں کہ چین اور روس نے انٹیلیجنس دے رہے ہیں ایران کو پرسائز اٹیک کے لیے۔ ٹرمپ ایک بات پہ اور تپا ہوا ہے، ٹرمپ اس بات پہ تپا ہوا ہے کہ وہ جو 5 سیارے ایک سعودی بیس تھی وہاں کھڑے تھے جو ایئر ٹو ایئر فیولنگ کرتے ہیں، تو وہ 5 سیارے پارشلی ڈیمیج ہوئے۔ پہلے سینٹ کام نے یہ کہا، پھر ایرانین میڈیا نے کہا نہیں 5 سیارے ہم نے ٹھوک دیے، تباہ کر دیے، تو اس کے اوپر ٹرمپ بڑا تپا ہوا کہ میڈیا نے بڑی غلط رپورٹنگ کی، ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بڑی پرانی خبر تھی، وہ طیارے مکمل طور پر ایکٹیو ہیں۔ یہ خود اس کا اعتراف ہے کہ کتنا یعنی فرسٹریشن ان کو مل رہی ہے، اس کے باوجود کہ تقریباً کارپیٹ بمبنگ کی جا رہی ہے۔ میں جو آپ سے مدعا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں نا، وہ معاملہ ہے یہ جو انہوں نے امریکہ سرکار نے جو نئی بات کی ہے، اور وہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے ہماری مرضی کی رپورٹنگ نہ کی تو کیا ہوگا۔ اس پہ CNN نے جواب کیا دیا ہے۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ایک صاحب ہیں جو ان کی فیڈرل کمیونیکیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں، ان کا نام ہے برینڈن کار، CARR۔
انہوں نے ایک پوسٹ ڈالی اور اس پوسٹ میں لکھا کہ یہ جو ٹی وی ہیں یا اخبار ہیں، میڈیا ہے امریکہ کا، دے مسٹ آپریٹ ان دی پبلک انٹرسٹ، عوامی مفاد میں رپورٹنگ کریں، ورنہ اور ایلس لوز لائسنسز، وگرنہ تیار ہو جائیں کہ ان کے لائسنس چھینے جا سکتے ہیں، ان کو آپریٹ کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ ایسی قدغن تو پاکستان کے شہریوں نے دیکھی سنی ہے، یہ امریکہ میں بھی آگئی، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وہ تو بڑا آئیڈیلائز سسٹم ہوتا تھا۔ امریکہ میں ایک امینڈمنٹ ہے، ایک ترمیم جس کو فرسٹ امینڈمنٹ کہتے ہیں، اس کے تحت آزادی اظہار رائے کے اور جمہوریت کے جو پیمانے ہیں وہ پوری دنیا میں اس کی نسبت وہ معراج نہیں ملتی آئینی طور پر جو تحفظ دیا گیا، اسی لیے امریکن اس پہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ فرسٹ امینڈمنٹ بہت پاپولر شے ہے جو آئینی طور پر آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کی اور دیگر آزادیاں انسانوں کو دیتی ہے۔ وہ باقی ممالک میں اس طرح سے ہے صحیح لیکن ہے نہیں، تو اس کا بڑا مان تھا انہیں۔ تو فرسٹ امینڈمنٹ کی میں بیسکلی جرنلسٹ صحافی یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ان کا سب سے بڑا مان تھا فرسٹ امینڈمنٹ کا، اس کا باقاعدہ ستیہ ناش کر دیا ہے ٹرمپ سرکار کی سٹیٹمنٹ نے۔ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ یہ بڑی غلط رپورٹنگ کر رہے ہیں، یہ جو لوگ طیارے 5 مار گرانے کے اوپر جو انہوں نے بات کی ہے، فیک نیوز ہے، ان کو اپنا قبلہ سیدھا کرنا چاہیے، اور غلط خبریں یہ دے رہا ہے جو میڈیا ہے۔ اور اب جو انہوں نے ان کا جو فیڈرل کمیشن ہے، اس کے چیئرمین کمیونیکیشن کا کمیشن، اس نے تو واضح کر دیا کہ اگر آپ نے مرضی کا سچ نہ بولا تو آپ کے لائسنس ختم کر دیں۔ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، لائسنس اخبارات کے ٹی وی چینلز کے ریووک ہوتے رہے ہیں یا پابندی لگتی رہی ہے، آفر بھی کیے گئے ہیں، تو وہاں بھی اب یہ ماشاءاللہ کارنامہ پہنچ گیا ہے اور اب امریکی چینل بھی اس کو بھگتیں گے۔ لیکن سی این این نے جو جواب دیا نا وہ سنانے کا قابل ہے۔ سی این این نے اپنی اسکرین پر ایک پھٹا لگایا بلیک کلر کے، اس کے اوپر ایک عبارت لکھی۔ اس عبارت میں انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں کی مرضی کا سچ نہیں بول سکتے، یہ صحافت نہیں ہے، یہ جرنلزم نہیں ہے۔ حالانکہ سی این این پر بھی اعتراضات ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ ہم صحافت کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے صرف سچ بیان کرنا ہے، اچھا لگے برا لگے ہم پابند نہیں ہیں کہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ مفہوم تھا۔ اور واضح کیا کہ سیاستدانوں کی مرضی کا جو نیوز نشریات ہیں، کمنٹس ہیں، تبصرے ہیں، وہ نہیں دے سکتے۔ تو سی این این تو کھڑا ہو گیا، ٹرمپ کو ویسے ہی بڑا ناپسند تھا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ ٹرمپ کو فاکس جیسے ادارے پسند ہیں جو ذرا تھوڑی سی آشرواد اور لیپا پوچی لگائی رکھیں۔ تو یہ نیا کارنامہ اس جنگ کا امریکی عوام، امریکی میڈیا بھی اب بھگتنے جا رہے ہیں۔ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بندے کی بلی چڑھ سکتی ہے، یہ ٹیلی گراف نے ایک اصل میں مضمون چھاپا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جنگ مزید بھیانک ہوئی، خراب ہوئی، لنگر آن ہوئی، مزید فساد آیا، ملبہ کسی پر ڈالنا ہوا۔ تو انہوں نے سرخی لگائی ہے کہ جو امبیرسنگ سچویشن ہے اس سے بچنے کے لیے پیٹ ہیگزٹ ہی کوڈ بی دی وارز فرسٹ کیجویلٹی، جنگ کی پہلی کیجویلٹی امریکہ میں سیکرٹری وار جو ہیں، سیکرٹری دفاع جسے کہا جاتا تھا، پیٹ ہیگزٹ یہ ہو سکتے ہیں۔ بڑا لیپا پوپا لگا کے بالوں کو ٹائٹ کر کے ڈین کین کے ساتھ آتا ہے، جو ڈین کین چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہیں سینٹ کام کے، ان کے ساتھ جو بندہ بریفنگ دیتا ہے ٹائی شائی لگا کے، فاکس ٹی وی کا کبھی اینکر ہوتا تھا، بڑا ہارڈ ٹرمپ کا سپورٹر ہے۔ تو یہ ان کی یہ رائے ہے ٹیلی گراف کی کہ اس کی بلی چڑھ سکتی ہے۔ اس کی بلی چڑھنے کی 2-4 اور وجوہات ہیں۔ ایک شجرہ طیبہ میں میزائل کے اوپر جو اس نے بیان پہ بیان بدلا، دوسرا جنگ کیوں کی ہے اس کے اوپر جو موقف بار بار بدلا گیا، تیسرا ڈیٹیل کچھ اور ہیں، دی کچھ اور جا رہی ہے، چوتھا زمینی فوج بھیجنی نہیں بھیجنی۔ تو 5-6 ملغوبے اس کے سٹیٹمنٹوں کے تیار ہوئے پڑے ہیں، تو اگر ضرورت پڑی تو میرا خیال اس کی بلی وہ چڑھا سکتے ہیں۔ میں 2 چیزیں آپ سے اور ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے، اور وہ جڑی ہوئی ہیں ایران کے رد عمل کے اوپر۔ دیکھیے، ایک تو جو اصفہان صوبہ ہے نا، وہاں رات کے اسرائیل نے بڑی خوفناک بمباری کی اور وہاں پہ 15 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ گورنر تہران نے اس بات کو رپورٹ کیا ہے کہ اب تک اس جنگ میں صرف تہران اور آس پاس 10,000 رہائشی علاقے ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، رہائشی آبادیوں کو۔ اور ٹرمپ سرکار نے جو نیا اعلان کیا ہے وہ اس لیے خطرناک ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم نے آبنہ ہرمز یہ رستہ ہم نہیں کھولتے تب تک جو کوسٹل حملے ہیں، یعنی ان کی آبی گزرگاہوں کے، ان کی نیول تنصیبات کے، یا ان کے جزائر کے جو معاملات ہیں جیسے خرق جزیرہ ہے، تو اس کو ہم ٹارگٹ کرتے رہیں گے۔ یہ ٹرمپ کی نئی پالیسی ہے۔ پچھلے ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ اگلا پلان فوجیں اتارنے کا ہو سکتا ہے، جس کے اوپر اب بہت تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے اور بحث بھی ہو رہی ہے، اور اگلا پلان بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ ایسے جزائر کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایران آگے سے تیار بیٹھا ہے، انہوں نے 10-15-20 سال تیاری اس چیز کی تھی، ہر شے کو کیلکولیٹ کیا ہوا ہے۔ ان کے میڈیا کو اگر ہم دیکھیں، یہ جو میں نے جرنیلوں کے نام بھی پڑھے، یہ اس لیے پڑھے تھے کہ جو شہید ہوئے ہیں کہ ان کی شہادت کے باوجود پاسداران انقلاب وہیں کی وہیں ہیں۔ 90% یہ دعویٰ کرتے ہیں بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی ختم ہوگی، ہم نے ملیہ میٹ کر دیا، پھر بھی میں نے بتایا 6 جگہوں پہ ایران نے رات کو ہٹ کیا، اور وہ بھی ان علاقوں میں جہاں پہ امریکی بیسز موجود ہیں۔ تو ان کی بھی تیاری ہے، لیکن اس گند سے ظاہری بات ہے مشرق وسطیٰ ہو، پوری دنیا ہو، وہ ہالٹ تو ہوگی، پرابلم میں تو آئے گی۔
صورتحال اس سے خراب ہوگی۔ یہ عرض کر دوں میں آپ سے کہ جو یو اے کا راس الخیمہ والا اب واقعہ ہے نا، اور فجیرہ والا، یہ براہ راست یو اے کے ساتھ ایران کا اڈا ہے اور پیغام ہے ان کو کہ کیونکہ سب سے زیادہ پرابلم یو اے سے ایران کو ہو رہے ہیں، اور اب کھل کے جب اس کا نام لیا جا رہا ہے تو اس سے مراد مجھے یہ لگتی ہے کہ ایران باز نہیں آئے گا اس چیز سے جب تک یو اے اس سلسلے میں کوئی واضح اسٹینڈ نہیں لیتا۔ ہاں، ایک برطانوی اخبار نے خبر چھاپی کہ جتنی بھی، رائٹرز نے بلکہ خبر چھاپی کہ جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں مذاکرات کے لیے، مشرق وسطیٰ کے ممالک نے جو کوشش کی کہ ٹرمپ کو دوبارہ قائل کیا جائے کہ مذاکرات کیے جائیں، وہ اس نے ایک بار پھر مسترد کر دی ہیں۔ یہ پیشکش روس والی جو تھی کہ یورینیم ہم لے جاتے ہیں روس میں، وہ مسترد کرنا، پھر یہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کی فرمائشوں کے اوپر پیشکش کو مسترد کرنا، اور پھر یہ جو آئی لینڈ تھا اس کو ٹارگٹ کرنا، اس کو دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ اب مجبور ہیں یا اب بپھرے ہوئے اتنے ہیں، جنون اتنا ہے، غرور اتنا ہے کہ وہ ہر حال میں اس جنگ کو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں۔ اگر مجھے اجازت ہے تو میں کہنا چاہوں گا یہ ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے اپنی پولیٹیکل ساکھ کے لیے۔ اس کے بدلے امریکہ کیسے ڈیمیج ہوتا ہے، دنیا کا نظام کیسے بدلتا ہے، میرے خیال میں کچھ کام فطرت نے بھی اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے جو نتائج ہیں اس کے اوپر ہم توجہ دیں گے، اس پہ نظر رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔